ہے وہ کمزور ہوئی، اب یہ اور کمزور ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے کسی خیر کا ارادہ کیا ہو، کسی نیک کام کا ایک عہد کر لیا ہو، اب اس کو پورا کرنا چاہیے۔ یہ ایفائے عہد، یہ در حقیقت تربیت ہے آپ کی قوت ارادی کی، اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی، وہ بڑے سے بڑے کام جو ہے اس کے لیے اپنے اندر استعداد پیدا کرے گی۔ ایک نظر تبرر کے اندر یہ بھی ہوتا ہے، یہ کچھ شرطیہ سی بات ہوتی ہے، اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اور اگر میرا اتنا کام ہو جائے تو میں یہ کام کر دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا۔ اس کا بھی پورا کرنا لازم ہے۔ اس کے ضمن میں متعدد احادیث ہیں جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں، میں نے نوٹ نہیں کی ہیں یہاں پر، آپ حضرات رجوع کر لیجئے گا، اور اس میں وہ بالکل میرے ذہن کے مطابق بات ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ وہ تو جو کچھ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے وہ تو پوری ہو کر رہتی ہے، البتہ ایسی نظروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی بخیل کے مال میں سے غریبوں کے لیے کچھ نکلوا لیتا ہے۔ یہ چیز در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ مہاجنی قسم کی ذہنیت ہے، اللہ یہ کام کر دے تو میں یہ کروں گا، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ یہ کوئی اچھی ذہنیت نہیں ہے، گھٹیا ذہنیت ہے۔ اللہ کے ساتھ یہ کیا معاملہ کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ تو اگر کوئی خیر کا کام کرنا ہے تو اپنے طور پر کرو، بھلا کام کرو، اور ویسے مانگو اس سے۔ اس نے کب کہا ہے کہ میں مجھ سے مانگنا جو ہے یہ کوئی برا کام ہے یا کوئی میرا دروازہ بند ہے، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، اور انسانوں سے مانگا جائے تو ان کے اوپر ان کی طبیعت پر گرانی محسوس ہوتی، کیوں مجھ سے مانگا۔ اچھے سے اچھے آدمی پر بھی ایک دفعہ ضرور انقباض آتا ہے کہ خام خواہ اس نے مجھے امتحان میں ڈال دیا یہ سوال کر کے، یہ دستے سوال میرے سامنے دراز کر کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو اللہ ناراض ہوتے ہیں، تو مانگو ان سے۔ اب یہ خام خواہ جو ہے وہ اس میں معاذ اللہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی رشوت دینے کی کوشش جو ہے یہ بڑی گھٹیا ذہنیت ہے، اور مجھے بالکل اس کی جو ہے ان احادیث کے اندر توثیق ملی ہے کہ جو مولانا مودودی نے کوٹ کی ہیں کہ یہ بھی صرف اللہ تعالیٰ در حقیقت اس ذریعے سے بخیل کے مال میں سے کچھ غریبوں کے لیے نکلوا لیتا ہے۔ اچھا، اس میں کچھ اور بھی آگے لوگ ہیں، وہ نظر بھی مانیں گے تو نفلوں کی مانیں گے، وہ غریب کا کام پھر بھی نہیں ہوگا، وہ اتنی نفلیں پڑھ لوں گا اور اتنے روزے رکھ دوں گا، اس میں جو ہے اور یہ کہ کسی بھلائی کے کام کا نہیں۔ یہ چیزیں در حقیقت کسی دور میں جبکہ پوری شریعت نہیں آئی تھی، حقوق العباد معین نہیں تھے، سارا ہمارے سامنے نظام نہیں تھا، تو دینی جو مزاج ہے اس کے اندر نظر کی بڑی اہمیت تھی۔ ہمارے دین میں اب نظر کی وہ اہمیت رہی نہیں ہے، تاہم جو بھی نظر انسان مان لے، چاہے وہ مشروط ہے، خیر کے کام جو ہے اس کا ایک عہد کیا، ارادہ کیا ہے، یہ بھی ایک عہد ہے، ان العہد کان مسئولا، اپنا اس عہد کو پورا کرو، ورنہ تمہاری اپنی قوت ارادی جو ہے اس کی شکست و ریخت ہو جائے گی، اس میں اور ذوق پیدا ہو جائے گا، اس کا نقد جو ہے سزا دنیا میں مل جائے گی۔ اور یہ کہ اگر کوئی ایسا کیا بھی ہے تو حرام بہرحال نہیں ہے، یہ مجھے اس سے ایک مزاجی مناسبت نہیں، اور مجھے جو ہے اس سے سپورٹ مل گئی ان احادیث سے کہ جو مولانا مودودی نے جن کا حوالہ دیا، اور متعدد احادیث ہیں کہ اس میں در حقیقت کسی بخیل کے مال میں سے اللہ تعالیٰ کچھ نکلوا لیتا ہے غریبوں کے لیے، اس کا ایک ہیلہ اللہ کی طرف سے یہ بن جاتا ہے۔ بہرحال وہ ہے کہ اس کی ایفا اس کا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نے عہد کیا ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھانا کھلاتے ہیں وہ عَلَى حُبِّهِ۔ اس پر ہم بڑی مفصل بحث جو ہے آیت البر کے درس میں کرتے ہیں کہ عَلَى حُبِّهِ کا ایک ترجمہ کر دیا جاتا ہے اللہ کی محبت میں، یہ صحیح نہیں ہے، اس اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے کہ عَلَى مخالفت کے لیے آتا ہے، عَلَى الرغم، اس کے عَلَى الرغم یہ ہو رہا ہے، تو اس اعتبار سے آپ نوٹ کیجئے کہ در حقیقت علی مخالفت کے لیے، علی حب ہی، یعنی کھانا انسان کو خود محبوب ہو، جس کو کہا گیا ہے سورہ بلد میں فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، جب اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں، قحط ہو، اپنا بھی معلوم ہو رہا ہو کہ سٹاک ختم ہو رہا ہے، اپنے لیے اندیشے ہیں، اس وقت بھی اگر انسان جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے تو یہ ہے نیکی کا کام، جبکہ وہ رزق اسے خود محبوب ہو۔ ایک کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، اس نے کوئی ایک لنگر کھول دیا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں نہیں، اصل تو اس کی ہوگی
جبکہ خود اس کے اندر جو ہے احتیاج ہو اور اپنی اس احتیاج یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، چاہے خود انہیں تنگی ہو اور ضرورت ہو اور احتیاج ہو، پھر بھی وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیں، یہ ہے خیر کا کام، یہ ہے نیکی کا کام۔ تو فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، ویسے بھی طعام جو ہے مال ہے، مال انسان کو طبعی طور پر محبوب ہے، میں لفظ فطری یہاں استعمال نہیں کر رہا، طبعاً جبلی طور پر۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ تمام چیزیں انسان کو طبعاً یہ محبوب ہیں۔ تو ان کے محبوب ہونے کے علی الرغم اس کے باوجود وہ کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکینم و یتیمم و اسیرا، مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور کسی قیدی کو بھی۔ اس آیت کے حوالے سے ہمارے ہاں ایک روایت، حالانکہ اس کا کوئی سند کا درجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر چونکہ سرنامے پر حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ویسے آگے کوئی سند نہیں موجود صحیح ایسی کہ جس کو کوئی قابل اعتنا ہو، لیکن وہ قصہ اتنا ہمارے ہاں عام ہوا ہے اور اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید اس آیت کی تفسیر صرف وہی واقعہ ہے، حالانکہ کوئی تعلق اس سے نہیں۔ یہ آیت، یہ پوری صورت مکی ہے، وہ واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مدنی دور کا بھی کوئی آخری زمانہ ہو سکتا ہے۔ واقعہ یہ حضرت علی کی منقبت میں بیان ہوتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک موقع پر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت حسن حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے شدید، تو حضور بھی عیادت کے لیے آئے، کچھ اور صحابہ بھی آئے، ان میں سے کسی نے کہہ دیا کہ کچھ نظر مانو، کچھ خیر کا کچھ ارادہ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ وہ نظر مان لی، شفا ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ انتہائی یعنی فقر و فاقہ حضرت علی کے ہاں، تو بعد میں جو صورتحال رہی ہو، لیکن یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے دوران تو اکثر و بیشتر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر دنیاوی اعتبار سے، مالی اعتبار سے افلاس کا غلبہ رہا ہے، دولت مند غنی نہیں تھے آپ۔ تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت فاطمہ نے، بچے بھی صحت مند ہو گئے، تو خاص ایک جشن منانے کے لیے چند سا جور، یہ جو ہیں چند سا، وہ کہیں سے ادھارے لیے، روٹیاں پیس کے آٹا روٹیاں بنائیں، 5 روٹیاں۔ تو اب یہ حضرات جو ہیں بیٹھے ہیں، وہ ایک دن بیٹھے کھانے کے لیے، تو وہ کوئی آ گیا، کوئی مسکین، اس نے صدا لگائی اور وہ ساری روٹیاں اس کو دے دیں، اور بھوکے پیاسے حضرات حسنین بھی اور یہ دونوں میاں بیوی سو گئے، پھر روزہ رکھ لیا۔ اگلے روز پھر افطار کے لیے کوئی اہتمام کیا، پھر کوئی یتیم آ گیا، سب کچھ اس کو دے دیا، پھر بھوکے پیاسے اسی طرح روزہ رکھ لیا۔ اگلے روز پھر کوئی اہتمام بمشکل کیا، تو پھر کوئی اسیر آ گیا، قیدی آ گیا، اس کو دے دیا۔ اب وہ جو 3 دن کے یہ فاقے اور روزے بھی بغیر کسی شے کے رکھے گئے تھے، اب جب حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ دونوں جو ہیں حضرات حسنین، جو ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور برا حال تھا حضرت فاطمہ کا بھی، حضرت علی کا بھی۔ اب یہ واقعہ سراسر معلوم ہوتا ہے کہ ایک بالکل ناممکن، درایت کے اعتبار سے بھی کوئی اس کے اندر وزن نظر نہیں آتا۔ کیا اتنا ظلم بھی جائز ہے؟ بیماری سے اٹھے ہوئے ہوں حضرات حسنین، اور کیا یہ بھی کوئی شکل ہے نیکی کی کہ 5 روٹیاں دے دی جائیں کسی فقیر کو؟ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ، لیکن یہ کہ یہ قصہ چلتا ہے اور ساری تفسیروں میں بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے بعض مفسرین اس کے اوپر تھوڑی سی جرا بھی کر دیں گے، لیکن قصہ پورا نقل کر دیں گے۔ اب اس کا یہ ہے کہ اثر جو ہے وہ عام لوگوں پہ پھیل گیا، بلکہ اس کو تو حل عطا، یہ علامہ اقبال یہ لفظ استعمال کر گئے، بانوئے آں تاجدار حل عطا۔ اب یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے لفظ استعمال ہو رہے ہیں، بانوئے آں تاجدار حل عطا، یعنی حل عطا یہ صورت ہے، حل عطا علی الانسان حین من الدہر، تاجدار حل عطا حضرت علی، اور ان کی بانو، ان کی دلہن حضرت فاطمہ۔ معلوم ہوا کہ پوری صورت جو ہے گویا کہ وہ حضرت علی کی منقبت میں نازل ہوئی۔ یہ ہمارے ہاں غلو ہوئے ہیں، اور اس طریقے سے قصوں کی بنیاد کے اوپر پھر وہ اس سے استعارے بن گئے ہیں، اور ان استعاروں کے ذریعے سے وہ چیز جو ہے عام ہو گئی ہے۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ ذرا بھی انسان عقل سلیم سے کام لے، نہ تو اس کی اگر تو کچھ سند ہو تو چلیے پھر اس کے بارے میں کچھ غور کریں، کچھ تعویل کریں، کوئی اس کے لیے تلاش کریں، کوئی توجیہ کریں، سند بھی کوئی نہیں، صرف کہیں کا ایک قصہ ہے، صرف منسوب ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف، بہرحال اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔
البتہ یہ ہے کہ مسکین بات سمجھ میں آتی ہے، محتاج، بھوکا۔ مسکین بنا ہے مسکنت سے۔ مسکنت کہتے ہیں ایک ایسی کیفیت کو جس میں انسان کے اعصاب جواب دے گئے ہوں۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو آدمی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو مسکین وہی ہے جو محتاج ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے نیورستھینیا ایک مرض ہے، دیکھنے میں آدمی بالکل صحیح سالم ہٹا کٹا نظر آتا ہے، لیکن اس کے اعصاب جواب دے گئے، قوت ارادی مزمحل ہو گئی، کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مسکین کا لفظ مسکنت سے بنا ہے۔ مسکینم و یتیمن، یتیم ہے، یتیم معروف ہے۔ اور اسیرہ اصل میں پچھلے زمانے میں، اگرچہ یعنی مسلمانوں کے دور میں تو یہ روایت جو ہے اس طریقے سے جاری نہیں رہی ہے، اور حضرت عمر کے زمانے سے جیل خانے کا آغاز ہو گیا تھا۔ پہلے عرب میں جیل خانہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ہے کہ جو اسیر ہوتے تھے، مثلا کسی شخص نے کسی کی رقم دینی ہے، وہ نہیں دے رہا، اب اس شخص کو اسیر بنا دیا جاتا تھا۔ اسی کا اسیر لفظ بنا ہے اصل سے، اصل کے معنی بندن۔ اسرا جو ہے، ابھی یہ لفظ آ بھی جائے گا اسی سورہ مبارکہ میں، شددنا اسرہم، ہم نے ان کی بندش بڑی مضبوط کی ہے، ان کے جو جوڑ ہیں بڑے مضبوط جوڑے ہیں ہم نے۔ اسی سے لفظ اسرا ہے، اسرا خاندان کو کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے لیے ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، ان کا جذبہ اخوت ہے، والدین کی شفقت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، یہ در حقیقت ایک بائنڈنگ فورس ہے، انہیں جوڑ کر رکھنے والی شے وہ اسرا ہے۔ ہم نے تنظیم میں بھی، یہ اخوان المسلمون نے بھی یہ لفظ اختیار کیا تھا، اپنی جو ایک یونٹ ہے ابتدائی اخوان کا، اس کے لیے اسرا، یہی لفظ ہم نے تنظیم میں استعمال کیا، نظام اسرا۔ تو اسرا اصل میں ہے اصل سے، اصل کے معنی بندش، جوڑ، اور یہاں پر اسیر وہی ہے جو بندھا ہوا ہے، تو اسیر اسی کے حوالے کر دیا، یہ تمہارا اسیر ہے، جب تک یہ رقم ادا نہیں ہوتی ہے، اب یہ تمہارے پاس ہے، تمہاری تحویل میں۔ اب ظاہر بات ہے اسے وہ کھانا کیوں کھلائے، الٹا اور لینے کے دینے پڑ گئے ان کو، لہذا وہ یہ کہہ دیتے تھے جاؤ کھانا مانگ لو اپنے لیے، کھانا مانگ کے لے کے آ جاؤ، پھر یہاں پر جو بیڑیاں دوبارہ میں تمہارے پاؤں میں ڈال دوں گا۔ تو اس لیے اس وقت اسیروں کا بھی یہاں پر اس فہرست کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے کہ وہ قیدی بھی جو ہوتے تھے وہ پھر وہ اتنا ہی وقت انہیں ملتا تھا کہ جاؤ جا کے مانگ لاؤ کچھ، تو وہ مانگتے تھے اور اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تو تمہیں کھلا رہے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ ہے اصل شے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، یہ ہے در حقیقت انفاق کے لیے جو شرط ہے اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی تم سے ہمیں شکریہ درکار ہے، ہمارا شکریہ ادا نہ کرو، یہ بھی گویا کہ تم نے ہمیں کچھ ریپے کر دیا۔ شکریہ کی بھی نیت اگر ہو گئی کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے، یہ بھی در حقیقت آپ نے اپنے صدقے کو گویا کہ اپنے اس نیکی کے کام کو باطل کر لیا۔ خالصۃ لوجہ اللہ، اس میں کسی اور شے کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم جو کھلا رہے ہیں حالانکہ ہم خود بھی محتاج ہیں، ہم کچھ زیادہ امیر اور غنی نہیں ہیں، علی حبہ، ہم خود بھی بہت ہی احتیاج رکھتے ہیں اس شے کی، لیکن ہم آپ کو دے رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہیں چاہتے نہ تو کوئی جزا، کوئی بدلہ، اور نہ ہی کوئی شکر کہ احسان مند ہی ہو جاؤ، یہ ایٹیٹیوڈ ہی اختیار کر لو، ہمارے سامنے ذرا گردن ہی جھکا کے چلا کرو۔ اگر یہ بھی کہیں انسان کی نیت میں شامل ہو جائے کہ میں کسی کے ساتھ احسان کروں، آخر کبھی کام آئے گا یا کچھ اور نہیں، تو ذرا بہرحال نگاہیں نیچی تو رکھے گا، یہ چیزیں بھی اگر شامل ہو گئی ہیں نیت کے اندر، تو معلوم ہوا کہ آپ نے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، وہ ابطال ہو جاتا ہے، وہ نیکی حبط ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، وہ یہی مضمون جو پہلے آ چکا تھا کہ وہ ڈرتے رہتے تھے، یخافون یوما کان شرہ مستطیرا، آیت نمبر 7 میں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 10 میں وہ لفظ آیا، انا نخاف من ربنا، ہم ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے، ہمیں خوف ہے پروردگار کا، یومن عبوسا قمطریرا، اس دن کا خوف ہے۔ عبوس کہتے ہیں، یہ عبس و تولی ایک سورہ مبارکہ ہے، تیوری چڑھی ہوئی ہو، ناراضگی کا انداز ہو، تو وہ دن ایسا ہوگا کہ اس کی تیوری چڑھی ہوئی ہوگی، یہ اس کی شدت، اس کی صعوبت، اس کی سختی، گویا کہ وہ عبوس کی صفت جو ہے، جو اس کا نتیجہ ہوگا،
وہ اس کی طرف جو ہے اس کو جوڑ دیا گیا. وہ دن ہی ایسا ہوگا, بڑا کرخت دن, یوں کہہ لیجئے بڑا کرخت دن ہوگا. عبوسن قمطریرا, قمطریر کے معنی بھی شدید کے ہیں. عبوس میں اور زور پیدا کرنے کے لیے, تاکید کے لیے اس کے لیے اضافہ کیا گیا, عبوسن قمطریرا. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم, تو بچا لیا انہیں ان کے اللہ نے اس دن کی سختی سے. شر برائی, سختی برائی, انجام بد. فوقاہم اللہ شر ذلک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا, اور انہیں ہمکنار کر دیا. لقا یلقی تلقیتن, ملا دینا. لقاء کے معنی ملنا, ملاقات, اسی سے باب مفعلہ ملاقات بن گیا. تو یہ جو ہے لقا, یہ ہے باب تفعیل, ملا دینا, جوڑ دینا, ہمکنار کر دینا. یہ صحیح ترین اس کا ہماری زبان میں جو ہے ترجمہ ہوگا. ہمکنار کرے گا انہیں تازگی سے اور سرور سے, خوشی سے, مسرت سے. نظرتن, اب دیکھیے نوٹ کیجئے لفظی طور پر بھی پچھلی صورت میں بھی یہ لفظ آیا تھا, وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ. اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس مادے سے پورے قرآن میں صرف 3 جگہ لفظ آئے ہیں. ایک لفظ ناظرہ جو سورہ قیامہ میں آیا, نظرتم و سرورا جو یہاں آیا, جو اس کی یہ تو جوڑا ہے, اور ایک جو سورہ مطففین ہے وہ مضمون کے اعتبار سے سورہ دہر سے بہت مناسبت رکھتی ہے. اس میں بھی وہ دوسرا چشمہ جو ہے اس کا ذکر ہے, وہ چشمہ جس کی پھر ملونی ہوگی, تسنیم, وہ اس کا ذکر ہے. اور وہاں پر بھی ہے تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم. بس 3 جگہ پر اس مادے سے یہ قرآن مجید میں الفاظ آئے. لقاہم نظرۃ وسرورا, ہمکنار کرے گا انہیں تر و تازگی سے, شادابی سے, اور مسرت اور خوشی سے. وجزاہم بما صبروا, اور بدلہ دے گا. اب یہاں پر جیسا کہ بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ قیامت کے احوال ہیں یہ, عالم آخرہ کے, لیکن ہمیشہ یہ قرآن مجید میں ماضی کے صیغے سے آتے ہیں, جیسے کہ یہ ہو چکا, as if it has been done. اتنا قطعی, اتنا یقینی, اس لیے کہ ماضی جو ہے, فعل ماضی عربی زبان میں وہ صرف اسی کو ڈینوٹ نہیں کرتا کہ کوئی واقعہ ہو چکا ہو, بلکہ کسی شے کی قطعیت اور حتمیت, اس کا یقینی ہونا, جیسے کہ ہو گیا. اس لیے فرمایا وجزاہم, جزا دے گا, بدلہ دے گا انہیں, بما صبروا, یہ لفظ بہت جامع آیا یہاں پر. یہ ساری شخصیت, یہ سارا کردار در حقیقت ایک لفظ صبر کے اندر مضمر ہے. صبر علی الاطاعہ, اللہ کی اطاعت پر اپنے آپ کو تھامنا, روکے رکھنا. صبر عن المعصیہ, گناہوں سے, معصیت سے, نافرمانیوں سے اپنے آپ کو تھامے رکھنا, روکے رکھنا. صبر علی البلاء, مصیبتیں, تکلیفیں, آزمائشیں, امتحانات, اس میں ثابت قدم رہنا. پھر مال کی محبت جو ہے اس کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دینا, یہ بھی صبر ہے کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. دنیا کی محبت کو غالب نہ ہونے دینا, جیسا کہ دوسرے رکوع میں آئے گا, ان ہؤلاء یحبون العاجلۃ ویذرون وراءہم یوما ثقیلا. یہ بھی صبر ہے. یہی وہ بات ہے جو سورہ قیامہ میں آ چکی. وہ ان لوگوں کا حال کیا, کلا بل تحبون العاجلہ. صبر جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عاجلہ کے پھندے میں گرفتار نہ ہو, آخرہ پر نگاہ رکھے, اسے اپنا مطلوب مقصود بنائے. تو صبر یہ کئی مقامات پر قرآن مجید میں بہت ہی جامع لفظ کی حیثیت سے آتا ہے کہ پوری جو روش ہے انسان کی, بندہ مومن کی زندگی میں, اس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کر لیا جاتا ہے. بما صبروا, جیسے سورہ فرقان کے آخر میں بھی آتا ہے, بما صبروا. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا رب انہیں ان کے اس صبر کے بدلے میں, اس کی جزا کے طور پر وہ سب کچھ عطا فرمائے گا. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا, جنت, باغ, حریرا یعنی رہنے کے لیے ریزیڈینشل گارڈنز ہے, پہننے کے لیے ریشم کا لباس ہے. جنتا وحریرا متکئین فیہا علی الارائک. میں اب ان چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا, جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں جنت کے احوال ہیں, اجمالاً ان پر ہمارا ایمان ہے, ہوگا, لیکن یہ کہ زیادہ تفاصیل میں جانے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. متکئین فیہا علی الارائک, اتکا کہتے ہیں, تکیہ سے لفظ بنا ہے. اتکا باب افتعال ہے, ٹیک لگا لینا, تکیہ جس پر ٹیک لگائی جاتی ہے, سہارا لیا جاتا ہے. اتکا ٹیک لگا لینا, ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے اس میں, یعنی جنت میں. فیہا جنت کے لیے آیا. علی الارائک, اریکہ کی جمع ارائک,
وہ ایسے چھپرکھٹ ہوں گے، تخت ہوں گے جن کے اوپر کے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہیں دیکھیں گے اس میں جنت میں نہ دھوپ کی سختی اور نہ ہی سخت سردی. یہ دونوں موسم ہیں جو انسان کو پریشان کرتے ہیں، کہ گرمی ہو شدید تب بھی انسان پریشان. یہ تو ہے شمسن. اور زمہریر یہ ہے سخت سردی کے جس میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. ایک معتدل موسم ہوگا، بہت سہانا، دل کو بھانے والا. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور اس ظلالُهَا میں بھی ہا کی ضمیر جنت کی طرف ہے. ظلال ذل کی جمع ہے. اس جنت کے سائے ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے، سائے کیے ہوئے ہوں گے، ٹھنڈی چھاؤں کے اندر وہ رہیں گے. وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، قطوف یہ ہے وہ گوشے، پھلوں کے گوشے جو ہے، انگور کا گوشہ ہے، کوئی اور ہے، کھجور کا ہے، گابھا ہے، اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی، وہ ان کے اس طریقے سے مطیع کر دیے جائیں گے. اصل میں زال لام کا مادہ آتا ہے انقیاد، کسی کے سامنے بچھ جانا. ذلت یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے سرکشی نہ کر سکیں بلکہ جھک جائیں، اس کے سامنے انقیاد اور اطاعت اور تسلیم کی کیفیت اختیار کر لیں. یہ ہے تذلیل، اسی کو کہتے ہیں ذلیل کر دینا. تو ذللت، وہ جو جنت کے جو میوے ہوں گے، ان کے خوشے جو ہوں گے، وہ ان کے سامنے بالکل جھکا دیے جائیں گے، ان کی دسترس میں ہوں گے، ان کے اختیار میں ہوں گے. اس کے لیے کوئی لمبا چوڑا انہیں کوئی سختی نہیں جھیلنی پڑے گی وہ پھل توڑنے کی، بلکہ ذللت قطوفها تذلیلا، بالکل ان کے یوں سمجھیے کہ ایٹ دیئر ڈسپوزل، اشارہ کریں گے اور وہ تر و تازہ جو پھل ہے وہ ان کے سامنے موجود ہوگا. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور گردش میں لائے جائیں گے. یطاف مجہول کا صیغہ ہے، گردش میں لائے جائیں گے ان پر، یعنی ان کے سامنے، بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، برتن ہوں گے، پلیٹیں ہوں گی، جیسے کہ ہوتی ہیں چیزیں جب محفل کے اندر گردش ضیافت ہو رہی ہے. تو آنیہ یہ برتنوں کے لیے، من فضہ چاندی کے برتن ہوں گے. وَأَكْوَابٍ یہ کوب کی جمع ہے، پیالہ، لیکن یہ کوب جو پیالہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی پکڑنے کی جو ہے وہ ڈنڈی نہ ہو، وہ ہے کہ وہ جس کو پیالہ کہا جائے گا. اکوابن کانت قواریرا، ایسے پیالے جو ہے گردش میں لائے جائیں گے، ایسے جام کہ جو شیشوں کے بنے ہوں گے، شیشے ہوں گے شفاف باللوری، لیکن قواریرا من فضۃ، یہ شیشے نہیں ہوں گے، شیشہ تو ہوگا لیکن چاندی کا شیشہ ہوگا. یعنی چاندی جو جنت کی ہے وہ کچھ ایسی ٹرانسپیرنٹ ہوگی، اتنی شفاف اور صاف ہوگی کہ وہ نظر آئے گا کہ جیسے کہ یہ شیشے کے گلاس ہیں، شیشے کے یہ کپ ہیں. حقیقت میں وہ شیشے کے نہیں ہوں گے بلکہ وہ چاندی کے ہوں گے. قواریرا من فضۃ قدروها تقدیرا، انہوں نے اس کا اندازہ کیا ہوگا جیسے کہ اندازہ کیا جاتا ہے. تقدیر کے معنی اندازہ، قدر سے، قدر جو ہے ویلیو، کسی شے کا پیمانہ معین کرنا. اب اس کے دونوں مفہوم لیے گئے ہیں، وہ چھوٹے بڑے ہوں گے اور ہر شخص کو جتنی اس کی خواہش ہوگی اسی کے مطابق وہ پیمانہ ملے گا. یہ نہیں کہ زائد ہو اس کی اپنی خواہش سے کہ اس میں چھوڑنا پڑے، یا یہ کہ کم ہو کہ جس پر دوبارہ مانگنا پڑے. اور ایک معنی یہ کیے گئے ہیں کہ بڑے سلیقے سے وہ سجائے ہوئے ہوں گے، بڑے اندازے کے ساتھ، جیسے کہ آپ بھی اپنے جو وہ ڈائننگ رومز ہوتے ہیں ان میں خاص جو ہیں کپبرڈز بناتے ہیں، ان میں سجا کر اپنی کراکری کو رکھتے ہیں. واللہ عالم. اب یہ تمام چیزیں میں پھر عرض کروں گا کہ ان کی بھی کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. قواریر من فضۃ قدروها تقدیرا ویسقون فیہا کأسا کان مزاجها زنجبیلا، اور وہ پلائے جائیں گے اس میں وہ پیالہ جس میں کہ ملونی ہوگی، تمزیج ہوگی، ملاوٹ ہوگی، ملونی ہوگی زنجبیل کی، سونٹھ کی. یہ سونٹھ جو ہے یہ عربوں کی بہت مرغوب شے ہے. یہ کافی کے اندر بھی ڈالتے ہیں، دودھ میں بھی ڈال کر پیتے ہیں. اور یہ در حقیقت جس کو کہ ہماری قدیم جو طب ہے اس میں بادی کہا جاتا ہے، بادی مارنے والی شے ہے، تو یہ ان کے ہاں بکثرت استعمال ہوتی ہے. اور واقعہ یہ کہ میں خود حیران ہوا، حیدرآباد دکن سے اب ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ مسدوسی صاحب، وہ آیا کرتے تھے چونکہ وہ عرب تھے، تو انہوں نے جب مجھے وہ سونٹھ پلائی ہے کافی میں تو جو لذت محسوس ہوئی مجھے، وہ مجھے آج تک یاد ہے. پھر انہوں نے کہا دودھ میں ڈال کے کبھی پیجئے اس کو. واقعہ یہ ہے کہ ایسی خوشبو اور اتنی عمدہ لذیذ اس کا ذائقہ جو ہے وہ بنا. تو یہ بھی زنجبیل، یہ بھی کوئی اس مشروب کے اندر اس کی کوئی ملونی ہوگی. یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا عینا فیہا تسمی سلسبیلا. اب یہاں پہ پھر وہی بات آئی،
کافور کی ملونی ہوگی لیکن وہ کافور کا بھی ایک چشمہ ہوگا یا کافور چشمے کا نام ہوگا. یہاں پر زنجبیل کی ملونی ہوگی لیکن زنجبیل بھی ایک چشمہ ہے، یا زنجبیل کا جو ہے وہ بھی ایک کوئی چشمہ ہے کہ جو جنت میں بہہ رہا ہو، واللہ عالم. عینن فیہا، یہ بھی ایک چشمہ ہے جنت کے اندر. فیہا کی ضمیر پھر جنت کی طرف ہے. تسمّا، جس کا نام رکھا گیا ہے سلسبیلا، یہ سلسبیل ہے. سلسبیل اور تسنیم یہ دو لفظ قرآن مجید میں جنت کے چشموں کے لیے آئے ہیں. وہ سورہ مطففین میں ہے. مزاجہ من تسنیم عینا یشرب بها المقربون ویطوف علیہم ولدان مخلدون. اور گردش میں ہوں گے ان پر، یعنی ان کے سامنے جیسے خادم ہوتے ہیں، وہ جب کبھی اعلیٰ ضیافت ہو رہی ہو کسی اونچی محفل میں تو خادم جس طریقے سے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ برتن لیے ہوئے، پیمانے لیے ہوئے. یطوف علیہم، پھر یہ کہ گھروں کے اندر بھی ظاہر بات ہے خادموں کی ضرورت ہوتی ہے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ولدان ولد کی جمع ہے، لڑکے ہوں گے جو ان پر طواف کرتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، ضرورتیں معلوم کرتے رہیں گے، آرڈرز لیتے رہیں گے. جیسے آپ بوائے کہہ کر پکارتے ہیں کسی ریسٹوران میں، اور یا ولد، یہ عربوں کا جو ہے یہ لفظ جو ہے چلتا ہے ان کے ہاں بھی کسی کو پکارنے کے لیے. تو ولدان اسی کی جمع ہے، ولدان مخلدون. لیکن مخلدون کے معنی یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے. اس میں ایک بڑا رمز ہے. اصل میں کوئی شخص آپ کے ہاں ملازم رہا، آپ اس کو لے آئے ایسی عمر میں کہ اب اس کو آپ نے اپنے مزاج سے شناسا کر دیا. وہ جانتا ہے باپ کے مزاج کو کہ کیا آپ کی طبیعت کا تقاضا کیا ہوتا ہے، کس وقت آپ کو کیا شے پسند ہے، کیا چیز ناپسند ہے. اب وہ اگر جوان ہو گیا آپ کو گھر سے نکالنا پڑے گا اسے. اس اعتبار سے اب وہ نیا کوئی آئے گا تو پھر اس کو ٹرین کرنا ہوگا. تو مخلدون میں یہ ہے کہ وہ اسی عمر پر رہیں گے، وہ ہمیشہ وہ خادم ہوں گے، اور ان کی عمر جو ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ پھر وہ آپ کی خدمت کے قابل نہ رہے یا آپ کو انہیں اپنے گھروں سے رخصت کرنا پڑے. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا. جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسے محسوس کرو گے کہ جیسے موتی ہیں بکھرے ہوئے، یعنی نہایت خوبصورت حسین. وہ جو بھی خادم ہوں گے، غلمان جن کے لیے لفظ آتا ہے، غلام کی جمع غلمان، تو وہ غلمان جو ہوں گے وہ جیسے کہ موتی بکھرے ہوئے ہوں. جب وہ چل پھر رہے ہوں گے تو ایسے موتیوں کی طریقے سے وہ نظر آ رہے ہوں گے. لؤلؤا منثورا، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی شے کو. اسی سے اصل میں فرق سمجھ لیجئے، نثر اور نظم میں فرق کیا ہے. الفاظ ہی ہیں، اگر وہ بکھرے ہوئے منتشر ہیں، کوئی خاص اس کے اندر اوزان نہیں، کوئی قافیہ نہیں، کوئی ردیف نہیں، کوئی بحر نہیں، تو وہ نثر ہے. لیکن اگر وہ کسی تنظیم کے اندر آ گئے، نظم میں آ گئے، پابند ہو گئے، اور اس کے اندر اب بحر بھی ہے، قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے، اب یہ نظم ہے. تو تنظیم در حقیقت ہے کسی شے کے اندر نظم کا پیدا ہو جانا، ڈسپلن کا پیدا ہو جانا، اس کے اندر کوئی ایک ہم آہنگی کا پیدا ہو جانا. اور نثر ہے بکھرے ہوئے ہونا، منتشر ہونا. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. بلکہ مجھے وہ یاد آیا تھا حفیظ کا مصرع، بلکہ شعر ہے کہ آوازیں بھی جو ہیں، آوازیں اگر بے ہنگم آوازیں ہیں تو وہ شور ہے، آپ کی طبیعت کے اوپر گرا گزرے گا. لیکن وہی کسی حساب کتاب میں آ جائے، موسیقی کی ردم اور اس کا اپنی وہ تال سر جو ہے اس میں ہو، اس کی اپنی دوسری کیفیت ہو جائے. اسی کو حفیظ نے، بڑا پیارا شعر ہے یہ، کیا پابند نئے نالے کو میں نے، یہ طرز خاص ہے ایجاد میری. یہ پابندی ہی تو ہے در حقیقت، ایک نظم کی پابندی ہے کہ جس سے وہ نغمہ بن جاتا ہے. اب اس کے اندر جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی. وہی آواز جو ہے اگر بے ہنگم ہے تو اس کی طبیعت ابا کرتی ہے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا واذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. اور جب تم دیکھو گے، جہاں دیکھو گے وہیں پاؤ گے. یہ سما جو ہے یہ سما نہیں ہے، سما ہے. سما جو ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے جیسا کہ انگریزی میں آپ کہتے ہیں دیر اینڈ دین، وہیں کا وہیں. تو یہ جیسے فوری طور جدھر نگاہ اٹھے گی، جدھر دیکھتا ہوں معلوم ہوگا کہ وہی کیفیات، وہی نعیما و ملکا کبیرا. کرشمہ دامن دل می کشت کے جانی جاست، ظفرت تاب قدم ہر کو جا کے می نگرم. جدھر میں دیکھتا ہوں تو جہاں بھی دیکھو گے انہیں تمہیں نظر آئے گا وہاں ہر چہار طرف، ہر جگہ پر نعیمن، نعمتیں، فراوانی، لوگوں کی من پسند چیزیں.
وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور بہت بڑی بادشاہی، بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اختیار اور اقتدار عطا فرمائے گا۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ، ان کے اوپر ہوں گے، اب اس سے ایک مفہوم تو یہ لیا گیا لباس انسان کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک یہ کہ لباس میں بھی اصل میں دو قسم کے لباس ہوتے ہیں، ایک زیر جامہ ہوتا ہے، اندر کا لباس ہے انسان کا، ایک لباس اوپر کا ہوتا ہے، سارا اہتمام انسان کرتا ہے اوپر کے لباس کے لیے، تو ان کے اوپر کا لباس اگر وہ عبا ہے یا چادر ہے یا اسی طریقے سے کسی شخص نے تہبند باندھا ہوا ہے، جو ان کا لباس تو ازار ہی تھا، یا یہ کہ شلوار پہنی ہوئی ہے، تو یہ ہے کہ جو وہ ظاہر ہونے والا لباس ہے، تو عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، سندس اور استبرق کے لیے یہ عام طور پر مفسرین نے یہ کہا ہے، اور میں نے کوئی اس کی تحقیق نہیں کی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو انہوں نے کہا ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ سندس کہتے ہیں باریک ریشم کو، اور استبرق کہتے ہیں گاڑھے ریشم کو۔ تو باریک ریشم اور گاڑھا ریشم میری سمجھ میں بات آتی ہے، انسان اوپر جو عبا ہوتی ہے یا قبا، اس کو آپ باریک کپڑے کا دیکھیں گے ہمیشہ، وہ زیادہ بھاری کپڑے کا نہیں ہوتا، لیکن ظاہر بات ہے شلوار ہوگی تو وہ تو وہ باریک ریشم کی تو نہیں ہوگی، وہ ہوگی گاڑھے یعنی ریشم کی۔ تو یہ قرآن مجید میں کئی دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ گاڑھے اور باریک ریشم کی تعبیر جو ہے وہ معقول ہے اور سمجھ میں آتی ہے۔ عالیہم ثیاب سندس خضر، سبز رنگ کا ریشم وہ ان کا اوپر کا لباس ہوگا، وَإِسْتَبْرَقٌ، یہ نیچے والے کے لیے خضر کا لفظ نہیں لائے ہیں، عالیہم ثیاب سندس خضر وَإِسْتَبْرَقٌ، اب یہاں پر جو ہے یہ استبرق کو علیحدہ لائے ہیں بالکل، یہ جو استبرق ہے یہ حالت رفع میں ہے، وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور انہیں پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے۔ یہ کنگن بھی پرانے زمانے میں بادشاہوں کے رواج تھے، کنگن پہنا کرتے تھے، اور مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا ہے کہ حضور نے وہ جن صاحب نے بعد میں ایمان لے آئے صحابی ہیں لیکن تعاقب کیا تھا، سراقہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر پر جا رہے تھے تو سراقہ نے تعاقب کیا تھا، اور 3 دفعہ اس کے گھوڑے کے جو ہے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھسے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو وہ حاضر ہوا ہے اور توبہ کرتے ہوئے معافی مانگتے ہوئے، اس وقت تو ایمان نہیں لائے وہ، لیکن یہ کہ حضور نے اس وقت اسے ایک خوشخبری دی تھی، اے سراقہ، اس دن کیا کیفیت ہوگی جب تمہیں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ یہ سراقہ اب وہ حیران، یہ کیا بات کہی ہے، لیکن یہ کہ بعد میں وہ ایمان لائے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب جنگ ہو رہی تھی ایران کے ساتھ، تو پھر وہ قادسیہ کی فتح کے بعد وہ محل کے اندر جب گئے ہیں، اور پھر وہ سارے خزانے جو ہیں تو وہ سراقہ کو پہنائے گئے، پھر وہ کنگن جو ہے کسریٰ کے۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور پلائے گا انہیں ان کا رب بڑی پاکیزہ شراب۔ یہاں ایک نکتہ بہت عمدہ ہے جو مولانا اصلاحی صاحب نے لکھا ہے، ان کی طبیعت میں بھی کبھی کبھی میلان آتا ہے، چاہے وہ فلسفی اور حکمت کے اعتبار سے تصوف سے بہت بود رکھتے ہوں، لیکن کبھی کبھی بعض حقائق جو ہیں ان کے قلم سے بھی ٹپک پڑتے ہیں۔ بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ پہلے 2 شرابوں کا ذکر ہے، لیکن وہاں پر جو ہے نسبت نہیں ہے کون پلائے گا، یہ گویا کہ جو جنت میں بھی ارتقاء ہوگا، ترقی ہوگی درجہ بدرجہ، تو ایک وقت وہ آئے گا سقاہم ربہم شرابا طہورا، اب ساقی خود اللہ ہوگا، اللہ پلائے گا، ان کا رب ان کو پلائے گا بڑی پاکیزہ شراب۔ تو یہ ترقی ہے، یہ درجے ہیں، یہ مقربین کا ایک مقام ہے، یہ اعلیٰ درجے ہیں۔ احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آخری نعمت جو جنت میں بندہ مومن کو ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہے، جبکہ انسان اس سطح پر پہنچ جائے۔ یہ میں نے پہلے کئی مرتبہ عرض کیا، اس مرتبہ نہ پچھلے دروس میں تذکرہ ہو سکا نہ آج، میں صرف اجمالاً اس کا اعادہ کر رہا ہوں۔ ایک زمانہ مجھ پر بھی ایسا گزرا ہے کہ اس قسم کی آیات سے طبیعت میں انقباض ہوتا تھا، یہ کیا حور و غلمان کی باتیں اور شراب اور یہ اور وہ اور یہ نعمتیں ہوں گی اور سونا اور چاندی، یہ تو دنیا کی مادی چیزیں ہیں، ان کا جو ذکر ہے طبیعت پر کچھ گراں گزرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ رحمان سے، سورہ واقعہ سے
ان سے میری طبیعت کے اندر ایک بعد کسی کیفیت تھی. میں اعتراف کر رہا ہوں، صاف اعتراف کیا ہے بارہا، اس لیے کہ اس میں بڑا سبق مضمر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو حسن قرات ہے، میں نے جب پہلی مرتبہ سورہ رحمان کا ریکارڈ سنا ہے شیخ خلیل حسنی رحمہ اللہ کا پڑھا ہوا، یہ جب سن 59 میں صدر ناصر صاحب آئے تھے پہلی مرتبہ، اور پہلے کے آخری مرتبہ دورے پر آئے تھے پاکستان کے، تو ان کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ قراء بھی آئے تھے شیخ محمود خلیل حسنی. تو کراچی میں سورہ شورا کا جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ بھی اس وقت کا ہے، اور سورہ رحمان اس کا ریکارڈ جب میں نے سنا ہے سن 62 میں گیا ہوں کراچی، اور وہاں مجھے وہ ریکارڈ ملا. اس وقت تک ابھی مصری قرات کا چرچا ہی نہیں تھا، نہ ابھی ٹیپس اتنے عام تھے لوگوں کے پاس. کراچی میں گیا تو مجھے وہ ٹیپ سننے کو ملا، اور میں تجربہ اپنا کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. میں نے محسوس کیا کہ جیسے جیسے میں سنتا چلا گیا، جیسے کہ کوئی غبار تھا دل پر اور وہ اتر گیا، دھل گیا. وہ دن اور آج کا دن پھر مجھ پر کوئی انقباض کی کیفیت اس قسم کی آیات سے پیدا نہیں. یہ تو میں دیا کرتا ہوں اپنے تجربے کے حوالے سے، دلیل پیش کیا کرتا ہوں کہ حسن قرات کی بڑی تاثیر ہے. حالانکہ عقلی طور پر تو کوئی بات میرے سامنے نہیں آئی تھی، کوئی دلیل تو اس کے اندر مضمر نہیں تھی. جس چیز کی وجہ سے انقباض تھا وہ بات تو جو کی تو تھی. لیکن حسن قرات تب مجھے سمجھ میں آیا، اور جو میں نے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق نامی کتابچے میں جو خاص طور پر ایک عنوان باندھا ہے کہ تلاوت کا حق ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ حسن صوت جو ہے، زین القرآن باصواتکم، قرآن کو اپنی آوازوں سے مزین کرو. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو حسن صوت سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا امکانی حد تک وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کو، کسی چیز کو اس طرح کان لگا کر نہیں سنتا جیسے کہ حسن صوت کے ساتھ پڑھے جانے والے قرآن کو سنتا. تو یہ جو تاکیدیں آئی ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ ان کی اصل حقیقت اور اہمیت جو ہے مجھ پر منکشف ہوئی اپنے تجربے کی بنیاد پر. اور اللہ کا شکر ہے پھر وہ ذوق تو خیر مجھے پہلے بھی تھا قرات کا، لیکن یہ کہ یہ سورہ رحمان کی قرات کا ریکارڈ، پھر سورہ واقعہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے کہ شیخ خلیل حسنی پھر چند سال کے بعد جب یہاں آئے ہیں تو یہاں جامعہ اشرفیہ میں جو نشست منعقد ہوئی اس میں سورہ واقعہ انہوں نے لی. تو وہ حجابات میرے دور ہو گئے. البتہ یہ کہ بعد میں اس کے لیے ایک منطقی دلیل بھی میرے پاس ہے. وہ منطقی دلیل یہ ہے کہ دنیا میں بندہ مومن اپنے اوپر، جیسے کہ ایک لفظ ہے سیلف امپوزڈ ایگزائل، اپنے اوپر انسان جو ہے جلا وطنی اپنے اوپر لگا لے اور چلا جائے ملک سے. ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو پھر بھاگے یہاں سے، اور وہ سیلف امپوزڈ ایگزائل جو ہے، چونکہ آج ایک خبر ہے کہ وہ کوئی ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی دعوت اس نے قبول کر لی ہے. یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ جانے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے، ہو سکتا ہے یہ بھی کہیں کہ یہ بلا ٹل جائے تو اچھا ہے. تو ایک سیلف امپوزڈ جو ہے وہ ایگزائل ہوتا ہے. اسی طریقے سے ایک بندہ مومن اس زندگی میں اپنے اوپر بہت سی لذتوں کو حرام کرتا ہے. چلیے اسی وجہ سے صحیح کہ وہ عقل حلال کی پابندی کرتا ہے تو بہت سی لذتیں اسے دنیا کی نہیں ملتی، روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتا ہے، فقر و فاقہ کے عالم میں گزارا کر دیتا ہے. تو اب جتنی بھی انسان کی جبلی خواہشات ہیں، اب یہاں پہ میں لفظ جبلت استعمال کر رہا ہوں، یہ جبلی خواہشات کے جو یہاں پر اس لیے پوری نہیں ہو سکی کہ اس نے حرام کا رخ نہیں کیا، برے راستے کی طرف جو ہے اس نے رجوع نہیں کیا، تو اب واقعتاً منطقی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے تو انہیں وہی جو ان کی جو جبلی خواہشات تھیں بھرپور تسکین کا سامان فراہم کیا جانا چاہیے کہ جو دنیا کے اندر تم نے ہمارے احکام کی وجہ سے ہمارے دین کے لیے اپنی جد و جہد، اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں لگا کر جس طرح تم نے اپنے آپ کو محروم کیا نعمتوں سے، آسائشوں سے، تو اب یہ ہے کہ اس کا بھرپور صلہ تو تمہیں مل جائے گا. لیکن یہ در حقیقت نزل ہے، یہ جاتے ہی جو فوری طور پر ملے گا اور اس میں وہ سب کچھ بھی ہوگا. لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. یہ نزل ہے، یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے. باقی اس کے بعد ضیافت جو ہونی ہے اس کا تم تصور ہی نہیں کر سکتے. مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَمَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. جو اصل نعمتیں ہیں وہ تو پھر وہ ہوں گی جن کا تمہیں کوئی تصور ہی نہیں. بہرحال یہ چیزیں جو ہے مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا کہ یہاں مولانا اصلاحی صاحب کے قلم سے بھی کچھ چیزیں ٹپکی ہیں. وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا. وہ پاکیزہ شراب ان کا رب انہیں پلائے گا.
ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب کچھ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ یہ بات میں نے بہت مرتبہ بیان کی ہے کہ بندہ مومن اپنی کسی عمل پر کوئی اسے غرہ نہیں ہوتا، اس کا اعتماد اپنے اعمال پر نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے فضل کا طالب ہوتا ہے۔ وہ کبھی یہ نہیں سمجھتا کہ میں اپنے عمل کے نتیجے میں جنت کا مستحق ہوں۔ وہ وہاں بھی جا کر یہی کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کل شکر کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ پروردگار جو توفیق دی تو نے دی، جس کام کو بھی ہمارے لیے میسر کر دیا، تیسیر فرما دی، تو نے کی ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے ان ھذا کان لکم جزاء، نہیں یہ تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہاری محنتیں ہیں۔ ان ھذا کان لکم جزاء، فضل بھی ہوگا، لدینا مزید، ہمارے پاس اور بہت کچھ ہے، لیکن یہ کہ بنیادی بات جو ہے وہ جزا کی ہے، اس لیے کہ جب فلسفہ آ چکا تھا نبتلی ہے، امتحان میں ہم نے تمہیں ڈالا، اس امتحان میں تم کامیاب ہوئے، تمہارا اپنا چوائس تھا، تم نے اس ہدایت فطری کو تم نے اس پر لبیک کہا، اسی کی پیروی کی، اسی راستے پر چلے، خیر کی طرف بڑھے، شر سے اپنے آپ کو بچایا، حرام سے روکا اپنے آپ کو، اب یہ تمہارے لیے بدلہ ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء۔ اچھا یہاں اس وقت میرا ذہن منتقل ہوا ہے کہ یہ نزل کے لیے یہ لفظ جو ہے 100% صحیح ہے۔ واقعتاً جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے جو منطقی دلیل ہے پیش کی ہے کہ جو بھی دنیا میں اپنے انسٹنکٹس ان کو دبا کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے احکام کی بنیاد پر، یا اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے، اس کا جزا یہی بنتی ہے کہ وہ تمام چیزیں بھرپور تسکین جو ہے ان کی انسان کو فراہم کر دی جائے۔ لہذا یہ تمام نعمتیں جن کا تذکرہ ہو رہا ہے جو واقعتاً انسان کے لیے جبلی طور پر، جو اس کے اندر اس کا جو بھی مادی اس دنیا کے اندر جو اس کی خواہشات تھیں یا جس قسم کی چیزیں اسے مرغوب تھیں، طبعی اعتبار سے، جبلی اعتبار سے یہ ان کی بھرپور تسکین ہے۔ ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا بدلہ ہے، تمہارے اس ریسٹرینٹ کا، تمہارے اس صبر کا، تم نے جو اپنے آپ کو تھامے رکھا، روکے رکھا، تم ان چیزوں کی تلاش میں غلط راستوں پر نہیں بڑھ گئے، تم ان چیزوں کے حصول کے لیے حرام کا راستہ تم نے اختیار نہیں کیا، تو بما صبروا جزاہم بما صبروا جنتا وحریرا، وہی فرمایا ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، اور تمہاری سعی، تمہاری محنت، تمہاری بھاگ دوڑ، تمہاری جد و جہد یہ مقبول ہو گئی۔ مشکور کے معنی جب یہ لفظ آتا ہے بندے کے لیے شکر تو احسان مندی، اللہ کے لیے جب آئے گا تو اللہ جب قدر فرماتا ہے، اللہ نے تمہاری قدر کی ہے، تمہاری ان کوششوں کی، مساعی کی، تمہارے صبر کی، تمہاری یہ سعی مشکور ہوئی، یعنی اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔